بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر اللہ والوں کے حالات زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگی کے معمولات اور روزمرہ کی عادات احکامات رب ذوالجلال اور سنت رسول بے مثال کے عین مطابق ہوتی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی کا مظہر ہے۔ آئیے آپ کی چند عادات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پابند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پابند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کامتے اور گریہ اوزاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے پگھل جاؤ۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صفات یعنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید یعنی راز نہ کھولتے۔ پیارے بھائیوں، کسی مسلمان بھائی کا بھید نہ کھولنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ عز و جل کے نزدیک بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ عز و جل اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے
دوران بیان جب جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرات نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے فرمایا، اس طرح پیر مرشد شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا مزار مبارک ہے۔ جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، بس میں اپنے پیر مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔